إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اچھا جی، اب اس کا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اور پھر ہم نے قرآن پر عمل کتاب سے بھی بتایا، اس بات کو ریلیٹ کیا تھا کہ ایک کسی بھی حدیث پہ جب ہم کوئی بھی کسی بھی آیت کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ پہلا سٹیج ہوتا ہے سمعنا، سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے. تو وہ لوگ صحیح طرح سے ایلیجبل ہیں، ان کے دل سے یہ دعا نکلے گی جب وہ اپنی نماز میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہے ہوں گے، جو سمعنا و اطعنا والے ہیں، جنہوں نے سنا اور جنہوں نے اطاعت کی. پھر ہم نے اس دن ان لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ جو قرآن پڑھتے ہی نہیں. کیا آپ لوگوں نے پہلے یہ کانسیپٹ سنا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو جیسے بہت ہمیں آپ کو کہا جاتا ہوگا یقیناً وہ تم قرآن پڑھتی ہو، تم قرآن اسٹوڈنٹ ہو، اچھا ماشاء اللہ. تو اور اس میں کہنے والے مسلمان ہوں گے. پاکستان میں قرآنک لٹریسی ریٹ 18% ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں کتنے بنے یہ باقی کے 82%. تو کیا وہ سورہ انعام کی اس آیت کی روح سے کس کیٹیگری میں آتے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو اوائڈ کرتے ہیں قرآن پڑھنا؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے پاس کیا وہ شخص جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیا وہ سمعنا و اطعنا میں آ سکتا ہے؟ کہ سنا، اطعنا تو چلو بعد میں آتا ہے، کیا وہ سمعنا میں بھی آ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، میرا خیال نہیں. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سننا ہے پہلا سٹیج کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آمن الرسول بھی بہت سارے لوگوں کو یہ سورہ بقرہ کا رکوع یاد ہوتا ہے، چاہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، جیسے قاری صاحب بچپن میں یاد کرا دیتے ہیں. اور لیکن یہ وہ بندہ ایلیجبل ہے کہنے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لائے رسول اور مومنون. ان مومنون میں سے کون سا والا بندہ ایلیجبل ہوگا؟ وہ والا بندہ ہوگا جس نے سنا ہے اور پھر اس کے بعد جس نے اطاعت کی ہے. وہ جیسے ہم نے کل دیکھا تھا نا کہ کس طرح وہ قرآن پر عمل کلاس میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ لوگ ان لوگ کو ہوم ورک ملا کرتا تھا، وہ روز پھر اس پہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی میں سے نا ایک اور بڑی خوبصورت تھی جو میں سے آپ کو بتا نہیں پائی کہ ایک خاتون نے اپنی شیئر کی، اسی طرح آیت پڑھی انہوں نے، تو فجر اس سے ریلیٹڈ تھی نمازوں سے. تو کہتی ہیں کہ ہاں صبح نماز کے لیے کہتی میں اٹھ نہیں پاتی تھی. تو ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے بہت پسند ہے، سورہ نمل یا نحل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اس کے لیے قیام کرتے ہو، اور جب تم اس سجدے میں جاتے ہو تو بھی وہ تمہارے الٹ پلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، دل کی حرکات دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتی کہ اس آیت نے مجھے فجر میں اٹھایا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اسی آیت کی وجہ سے کہتی ہے میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اٹھا پائی، اور کہتی کہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں اس کی فجر کی نماز کے یوز ٹو ہو گئے. تو وہ جو ہوتا ہے نا قرآن جو ہے یہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے تبدیلیاں لے کے آتا ہے جب آپ اصل میں سمعنا و اطعنا کرتے ہیں. تو آج ہم جو لفظ پڑھیں گے وہ ہے غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر. تو اب یہ ہے کہ غفرانہ کا کیا مطلب ہے، کیا ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تیری مغفرت چاہتے ہیں. غفرانہ کا یہ مغفرت کا جو ورڈ ہے نا یہ اسی سے ہے. یہ کہتے ہیں معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے. آپ کہہ لو ایک طرح کا استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں. تو اب آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سننے اور اطاعت کرنے کے ساتھ استغفار لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت پیش کر دیتے ہیں نا، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سب سے بڑا جو انعام ملتا ہے نا وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی مغفرت کا. وہ ایلیجبل ہوتے ہیں جو غفرانہ کا یا استغفار کر سکے. اگر کسی انسان نے نہ قرآن سنا نہ اطاعت کی، پھر وہ غفرانہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے؟ وہ غفرانہ کا کیا مطلب؟ کیا معاف کروں؟ نہ سننا معاف کر دوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا معاف کروں تمہیں؟ تمہارا نہ سننا معاف کر دوں؟ وہ لوگ وہی بات کہ وہ لوگ جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں، وہی سورہ انعام والی آیت، اور اس سے پہلے کہ وہ سامنا ہی نہیں کر رہے قرآن کا، وہ اس کو سن ہی رہے.
تو کیا یہ گناہ معاف کرنے والا؟ آپ امیجن کریں نا، آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کوئی قرآن نہیں سنا، کھولا بھی نہیں، کوئی اس کی طرف غفران نہ کر، رب غفران نہ کر، تو اللہ کہیں گے کیا معاف کروں؟ میں نے تو کہا تھا کہ فَيُعَذِّبُ، جو پچھلی والی آیت کیا تھی اس کی، کہ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تو بتایا تھا تمہیں قرآن میں کہ میں نے کس چیز کی سزا دینی ہے اور میں نے کس چیز سے معاف کر دینا ہے، تو تم معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو مجھ سے؟ تم نے کبھی سنی بھی تھی وہ باتیں یا وہ آیتیں سنی بھی تھی جو میں نے کہی تھی کہ میں اس پہ سزا دوں گا اور اس پہ معاف کروں گا؟ تو وہ تو سامنا ہی نہیں کر رہے قرآن کا، تو یہ گناہ معاف والا نہیں ہے۔ ہر سننے کے بعد، اطاعت کی محنت کے بعد، کوشش کے بعد پھر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سے پتہ نہیں کون کون سی زیادتیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، غفرانہ کا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو پہلے تو یہ بات کو سمجھے، سارا آپ کو سمجھ آئی؟ اب سننے کے بعد، جی اطاعت کی محنت کے بعد، کوشش کے بعد پھر غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم استغفار مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم نے سن لیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں لوگوں میں مجھے اور آپ کو سننے کے لیے بٹھا دیا اور اس کے بعد اطاعت کرنے کا حکم، اطاعت کرنا سکھا دیا۔ یہ رب کی ذات ہے جو سکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غرور میں، کسی فخر میں، کسی کبر میں، کسی ذوم میں مبتلا نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا، سمعنا و اطعنا غفرانہ کا سب سے برا غرور علم کا غرور ہوتا ہے۔ تو پھر تیسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے میرے سے سننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، شاید میں نے آپ کی بات توجہ سے نہیں سنی ہوئی، نہ سنی ہو۔ اب سب سے زیادہ گڑبڑ نا بات نہ سننے سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھو، تمہیں میں نے یہ کام کرنے کا کہا تھا، میں ان سے پوچھتی ہوں تمہیں میں نے کب سے یہ کام کرنے کا کہا تھا، تم نے نہیں کیا، تو آ کے کہتے ہیں امی میں نے تو سنا ہی نہیں، ماما میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں سنی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا سمعنا و اطعنا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے سننے میں اور اطاعت کرنے میں غلطی ہو گئی، تو غفران آقا، سننے اور کرنے کے بعد بھی بندہ مومن عاجز ہے، وہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اب میرے اور گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اور گناہ ہوں گے، آپ میں سے ہر انسان کے گناہ فرق ہوں گے، لیکن جب ہم غفرانہ کا کہتے ہیں تو معاف کرنے والی ایک ہی ہستی ہوتی ہے۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی، یا سارا ابھی آپ نے کہا، یا ابھی سائمہ نے کہا کہ سمعنا، سننے کے بعد، بلب آن کرنے کے بعد بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ سوچیں گی نا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میری غلطی فرق ہوگی، آپ لوگوں کے ہر ایک بندے کی غلطی فرق ہوگی، تو سوچیں گے تو صحیح نا کہ کس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ جو شیطان کا گڑھا ہوا ایک تصور ہے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا، بس اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کس بات پہ معاف کر دے؟ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ پتہ ہی نہیں کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں گناہ کیا تھے، یہ پتہ ہی نہیں غلطی کیا کی ہے۔ یہ قرآن کا گڑھا ہوا تصور نہیں ہے، یہ شیطان کا گڑھا ہوا تصور ہے جس میں ہم سب کو عمل سے پیچھے کر دیا ہے۔ تو سمعنا و اطعنا غفرانہ کا ربنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سے سن کے اور اطاعت کرتے ہوئے غلطیاں ہو گئی، ہم سے سننے میں شاید غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ، اللہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت کرنے کی کوشش بھی کی، پھر بھی مجھ سے فلاں غلطی ہوگی، مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی لفظ نکل گیا منہ سے، اللہ جی مجھ سے فلاں غلطی ہوگی، میں پردہ کرنے میں یہ غلطی، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کچھ دیکھ لیا، تو معاف کر دے۔ پتہ ہے نا اپنے گناہوں کا کہ کیا کیا غلطی ہوئی ہیں؟ کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ سنا ہے، پڑھا ہے۔ جس نے سنا ہی نہیں، جس نے پڑھا ہی نہیں، کیا وہ غفرانہ کا سوال کر سکتا ہے؟ کیا وہ استغفار کی 1000 تسبیحاں بھی پڑھ لے، صرف اس لیے کہ کسی نے بتایا کہ استغفار پڑھتے رہو، تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ اس کے بعد اب ایک اور بڑا ہی خوبصورت بلب ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تیری کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب آنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، پلٹنا تو اسی کے پاس ہے۔ اب جی اس دن بھابی نے بڑی خوبصورت پوائنٹ بتایا تھا، اب امیجن کریں ایک وہ عورت ہے جو سارا دن اس طرح گزارتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ الیک المصیر، کہ قرآن میں کہیں الیک المصیر بھی لکھا ہوا، الیک کا تیری طرف، الہ
کا تو الا طرف و الیکا تیری طرف المسیر لوٹنا ہے. ٹھیک ہے, دو بندیاں, ایک وہ بندی ہے جو سارا دن ایسے گزارتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں الیک المسیر ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے, اور ایک وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں الیک المسیر. کیا ان دونوں کی زندگیاں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ پلٹنا یاد رہے. جب آپ کو پلٹنا یاد رہتا ہے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ کل سے لے کر اچھا سپوز کریں آج اپنے لیے ہوم ورک لکھ لیں دو کہ آج سے لے کے پرسوں کی جو ہماری کلاس ہوگی تب تک میں ہر سٹیپ پر الیک المسیر کا پوائنٹ لکھوں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. میں نے یہ جو کام کیا یہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا قیامت والے روز؟ میں نے یہ کام کیا تو یہ کیسا ہوگا قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کے. اس کے لیے کوئی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ صفائی کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, کوکنگ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی اپنے بچے سے بولا یا یہ جو میں نے فلاں چیز دیکھی, الیک المسیر, اللہ تیری طرف ہی لوٹنا ہے. تو کیا ہوگا جب میرا یہ والا گناہ میرے سامنے یا میری یہ والا عمل میرے سامنے چلے گا, حساب کتاب ہوگا, اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت نیکی پہ قائم رہیں گے. یہ انتہائی خوبصورت جملہ ہے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اتنا سا ورڈ آپ کو نیکیوں کی تلاش میں ڈال دے گا. مجھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو میں تو اکٹھا کرنا شروع کر دوں. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر میں, آپ چونکہ اچھے ہیں اس لیے زیادہ بوجھ آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو پہلے جب تک الیک المسیر کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس وقت تک یہ کہیں گے سارے کام میرے ذمہ, میں ہی سب کی فکر کروں, وہ کیوں نہیں کر رہے. لیکن جب پتہ چلے گا الیک المسیر تو پتہ ہے کیا ہوگا, اچھا اس کا کام بھی میں کر دیتی ہوں, اچھا اس کا کام بھی میں کر دیتی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے, اسی کی طرف تو لوٹنا ہے. وہ جو انتہائی خوبصورت آیت ہے, میرا دل کرتا ہے میں ایک ایک آیت آپ لوگوں سے کھلواؤں اور ایک ایک آیت پڑھواؤں, لیکن وہ پھر اس الیک المسیر سے آگے نہیں جانے والے ہم پھر. وہ جو آیت نا, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. جتنی آپ کی عمر ہے نا اتنے سال ہم اللہ سے اور قریب ہو گئے. ابھی ہماری کلاس شروع ہوئی تھی نا, کلاس سے لے کے ابھی تک 32 منٹس ہو گئے. 32 منٹس ہم اور اللہ سے قریب ہو گئے اور ملاقات کا دن اتنا ہی قریب آ گیا. تو جب پلٹ کر جانا ہے تو تیاری تو کرنی ہے نا, کل کی پرواہ تو کرنی ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور اوپر سے بس ایک پرابلم ہو گئی, یہ نہیں پتا کہ پلٹنا کب ہے. یہ بات ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے. اگر مجھے یہ پتا ہونا کہ میں نے 2021 کے اندر اللہ کے پاس جانا ہے, یا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کنفرم اللہ تعالیٰ نے, جب میں پیدا ہوئی ہوں نا تو میرے ہاتھ کی الٹی طرف ڈیٹ لکھی ہوتی کہ سنم 2021 تک زندہ رہے گی, اس کے بعد میری طرف آ جائے گی. تو آپ خود سوچے 2021 میں میرا کیا حال ہونا تھا. بالکل تیر کی طرح میں سیدھی ہو جاتی. قرآن پڑھا ہوا ہوتا میں نے, ہر وقت الیک المسیر, اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہ کر لوں, میرا 2021 آ گیا. بس اللہ نے چھپایا ہوا ہم سے کہ ہم نے کب جانا ہے. کیوں چھپایا؟ تاکہ ہر وقت بندہ مومن اسی طرح الرٹ اور کانشیس رہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے کب اللہ کی طرف جانا. ہو سکتا ہے کل, ہو سکتا ہے پرسوں, مجھے نہیں پتا میں رات کا کھانا کھاؤں گی یا نہیں, لیکن مجھے یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کھا پاؤں گی یا نہیں, لیکن اس بات کی پوری گارنٹی ہے کہ میں نے مرنا ہے. آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ کتنی دیر اور زندہ رہے گا؟ جیسے ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا, اس میں پرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ہمارا شروع ہوتا تھا 9 بجے, 10, 11, 12 اور 12 بجے ختم ہوتا تھا. سامنے گھڑی 12 بجے ختم ہو جائے گا, 12 بجے کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا تھا. تو الیک المسیر ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دیکھو کسی بھی وقت تمہاری روانگی کا پیغام آ سکتا ہے. تمہاری فلائٹ, بس فرق یہ ہے کہ تمہاری فلائٹ کا ٹائم نہیں دیا گیا. اگر جب ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا, اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فلائٹ کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے, تو بندہ اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ بس کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, تو بالکل الرٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے.
اب ایسے حالت میں کوئی دو فرینڈس جا رہی ہیں تو ایک دوسرے کو کہ آؤ نا چلو ذرا پکنک چلتے ہیں، ابھی تو ہماری فلائٹ لیٹ ہے، یا کہ نا آؤ نا ذرا چلو کوئی مووی شووی دیکھ لیتے، تو کیونکہ فلائٹ کے ٹائم کی اناؤنسمنٹ تو ہوئی نہیں، تو کوئی ہلے گا اپنی جگہ سے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ پتہ تو ہے فلائٹ ہے، جانا تو ہے ہی ہے، تو کہ بس صرف یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کر لوں، پتہ نہیں کس وقت نکلنا پڑ جائے، کسی بھی وقت فلائٹ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو الیک المصیر کا کیا مطلب ہے؟ پلٹنا ہے، کسی بھی وقت پلٹنا ہے، ہر وقت تیار ہو۔ تو کیا پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ہر روز ایک بار یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے کیا تیاری کی ہے، چاہے جھاڑ پونچھ کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، اور پھر کتنے لوگ پلٹ کے، کتنے رشتہ دار پلٹ کے، بالکل اسی طرح ایک دن میں بھی پلٹ جاؤں گی۔ تو جلدی جلدی کیا کرنا ہے؟ پیکنگ کرنی ہے، نیکیوں کا سامان باندھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا جو ہم نے آیت اس کی پڑھنی شروع کی تھی، جب ہم نے شروع کی تھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا ہمارے لیے صرف وہاں سے لے کے آیت کا یہ حصہ کافی نہیں ہے؟ ہم کچھ بھی اور نہ پڑھیں، کیا یہ ہمیں ہماری پوری زندگی کا مقصد نہیں بتا دیتا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی بالکل بالکل، خزانے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ واقعی میں ہمارے لیے جنت کمانے کا خزانہ ہی ہے۔ اچھا، جب جو لوگ اس کو تلاوت کرتے ہیں نا، جیسے میری جو آخری رکعت ہوتی تھی نا دن کی، رات کی یا دن کی، جب عشاء مطلب وہ ہوتی تھی وتر کی، اس میں عموماً اس کو تلاوت کیا کرتی ہوں، اس آیت کو نا، اس آمن رسول والا جو حصہ ہے، تو ہمیشہ نا میں جب اس پہ پہنچا کرتی تھی نا سمعنا والمؤمنون پہ، تو ہمیشہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا، جیسے صحابہ نے بہت پراؤڈ فیل کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے، آمن رسول کے ساتھ والمؤمنون رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے۔ تو اس کے بعد سمعنا واطعنا، غفران آقا، جب غفران آقا کا بولا کرتی تھی نا ورڈ، تو ہمیشہ ذہن میں پورے دن کے گناہ آ جاتے تھے، آج یہ بھی غلطی کی، آج یہ بھی غلطی کی، آج یہ بھی غلطی کی، ربنا وإلیک المصیر، اللہ تعالیٰ تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، معاف کر دے۔ چلے اب اگلی آیت شروع کرتے، کسی کا کوئی کویسچن ہے اس آیت سے ریلیٹڈ تو پلیز مجھے بتا دیں۔ سنم ویری چھوٹا سا ایک بات پوچھی تھی، یہ المسیر کیا اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ نہیں نہیں، الیک المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ آپ لوگ رکے ایک سیکنڈ، میں آپ کو اس ورڈ کی ایکسپلینیشن کرا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں آئی۔